یوں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے امت مسلمہ کی کئی پریشانیوں کا حل پیش فرمایا، بہت سارے مسائل جس کا جواب ان کے معاصرین میں کسی کے پاس نہ ہوتا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے ان مسائل کا حل نہایت ہی آسانی کے ساتھ امت کے سامنے پیش فرمایا۔ کنز الایمان کی شکل کے اندر ایک ایسا ترجمہ عطا فرمایا جس ترجمے کو پڑھنے کے بعد محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل منور و مجلہ ہو جاتا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کی شکل کے اندر فقہ کا ایک عظیم ذخیرہ ہمیں عطا فرمایا جس میں ہزاروں مسائل کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش فرما کر امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرمایا۔ اسی طریقے سے آج کے دور کے اندر مسلمان بے روزگاری، بیماری، ایمان کے سلسلے میں خطرہ اور بہت ساری تکالیف کی وادیوں سے گزر رہا ہے، مسلمان گزر رہے ہیں، اور ایسی سچویشن میں مسلمان چاہتے ہیں کہ ہمارے امام کی طرف سے کچھ ایسے نسخے ہمیں مل جائیں جن نسخوں پر عمل کرنے کے بعد ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے اور ہماری پریشانیاں جو ہیں وہ اللہ عز و جل دور فرمائے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے جو معمولات اور جو اوراد اور جو دعائیں عطا فرمائی ہیں ان کا کسی نہ کسی طرح سے قرآن و حدیث سے تعلق آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اور تعلیم کردہ دعاؤں پر اتنا یقین تھا، ارشادات پر اتنا یقین تھا کہ آپ اس یقین کے واقعات کو اگر اعلیٰ حضرت کی سوانح کے اندر پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ عز و جل نے ان کے دل کو کس طریقے سے نور ایمان سے منور فرمایا تھا اور رابطہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کتنا اسٹرانگ تھا، جس کی گواہی خود ہچکولے کھاتے ہوئے جہاز میں سب کا کفن کا اہتمام کرنا اور امام عشق و محبت کا یقین کے ساتھ بیٹھا رہنا اور سوال پوچھنے پر جواب دینا کہ ہمارا یہ جہاز ڈوبے گا نہیں، انشاءاللہ کنارے پر لگے گا، اس لیے کہ جہاز پر سوار ہوتے وقت میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی جو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی، تو مجھے یقین ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حق ہے اور اس دعا کے عوض کے اندر یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ وہ جہاز تھوڑی ہی دیر کے بعد سنبھل جاتا ہے، موجیں تھم جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ جہاز کنارے پر لگتا ہے۔ اللہ امام عشق و محبت کے یقین کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو جس یقین کے ساتھ وہ ادعیائے معصورہ پڑھا کرتے تھے اور اس پر ان کو یقین تھا، اسی طریقے سے انہوں نے امت مسلمہ کے درد اور اضطراب اور کرب کو دور کرنے کے لیے چند دعائیں انہوں نے تعلیم فرمائیں، صبح و شام پڑھنے کے لیے، سفر میں جاتے وقت پڑھنے کے لیے، اور اس کی برکتیں انہوں نے ثابت کی اور بیان فرمائیں۔ یقیناً ان دعاؤں کے پڑھنے کے عوض کے اندر اللہ ہمیں ضرور برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اگر میں اس وقت بارگاہ امام احمد رضا میں ان کی عظمت علمی کے حوالے سے اور ان کے دیگر فنون میں مہارت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرتا تو آپ کے علم میں شاید کوئی زیادہ اضافہ نہ کر سکتا، لیکن میں نے سوچا کہ اس سال امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت ان کی تعلیم کردہ دعاؤں کے ذریعے ہم پیش کرتے ہیں، تاکہ جو بھی دعا پڑھے اس دعا کا ثواب بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کو ملے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا پڑھنے والا جب دعا پڑھے تو اس کی برکتوں سے پڑھنے والا خود بھی مالا مال ہو۔ تو آئیے سب سے پہلے میں اس دعا کے بارے میں آپ کو بتاؤں جس دعا کے بارے میں الوظیفۃ الکریمہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا
کہ جو شخص اس دعا کو 3 بار پڑھ لے، دین، ایمان، جان، مال، بچے سب محفوظ رہیں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ ہم سب کو چاہیے کہ صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اس دعا کو 3 بار پڑھ لیں، سفر میں جانے سے پہلے 3 بار پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے چاہا تو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل صرف جان، مال اور بچے ہی محفوظ نہیں رہیں گے، بلکہ یہ وہ دعا ہے جس کی وجہ سے اللہ ہمارا دین بھی محفوظ رکھے گا اور ہمارا ایمان بھی محفوظ رکھے گا۔